بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی 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 مظہر علی 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 مظہر علی علی مظہر علی 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 مظہر الہیات پہ ناطے علی کا ہے، ایک خوف مشکلات پہ ناطے علی کا ہے، سایہ عجائبات پہ ناطے علی کا ہے، احسان کائنات پہ ناطے علی کا ہے درد دھڑکنوں کا یہی یا علی مدد، ناطے علی سے مکہ بنی یا علی مدد. علی 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 مظہر علی 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 مظہر علی 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 مظہر علی 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 مظہر. وہ کون ہے علی نے کہا ہے جسے علی، کس کے قدم قدم سے لپٹ کر وفا چلی، جس نے سپاہ شام سے ہر سانس چھین لی، بنی کا چاند وہ ولیوں کا ہے ولی، کہتی ہے کربلا یہ تعارف اسی کا ہے، عباس نام دوسرا ناطے علی کا ہے. عباس علمدار عباس علمدار عباس علمدار شہنشاہ مدینہ. ولا حمامة
صفت بیان فرما رہے ہیں کہ اس نے تمام خلق کو خلق فرمایا. اسے زیبا ہے کہ وہ خلق کرے، اور اس خلق کے طریقے کو امام نے اپنی لفظوں میں فرمایا ہے کہ اس اللہ نے انہیں کیسے خلق فرمایا. فرما رہا ہے انشاء الخلق انشاء. اللہ نے انشاء کے معنی پیدا کیا، انشاء یہ پیسے ان الف نون شین الف انشاء. اللہ نے انشاء کیا، اللہ نے پیدا کیا. انشاء یہ باجی مطلق جب آ جاتا ہے تو یہ اس کی تاکید کے لیے آتا ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کہ ایسا طاہر رکھا کہ جیسا طاہر رکھنے کا حق ہے. یہاں بھی یہی ترجمہ رہا ہے انشاء الخلق انشاء. اللہ نے خلق کو ایجاد کیا جیسا کہ ایجاد کرنے کا حق تھا. یعنی خلق کو، مخلوق کو پیدا کرنے میں اللہ نے اپنے خالق ہونے کا حق ادا کر دیا. سبحان اللہ. پتہ نہیں اس میں حق ادائی کا بیان وہی جانتا ہے جو بیان فرما رہا ہے. حق ادا کر دی اس کا مطلب ہے یعنی جو حق ہونا تھا وہ سارا حق خالق نے اپنی مخلوق میں صرف کر دیا. جو خلق کا تصور تھا کہ مخلوق کو کس معیار کا پیدا ہونا چاہیے، کس معیار کا پیدا کرنا چاہیے، وہ اللہ نے حق ادا کر دی. تو معلوم ہو گیا مخلوق میں بھی خالق نے اپنے خالق ہونے کا حق ادا کیا. ابھی بیٹھ کریں انشاء الخلق کا انشاء. ادھر جو حضرات آنا چاہتے ہیں ذرا ترجمے میں بھی شریک ہو جائیں. ذرا 5 منٹ پہلے آ جائیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. 9:30 بجے تو بیٹھ ہی جاتے ہیں. ذرا سلوات پڑھتے جاؤ. انشاء الخلق انشاء. اللہ نے خلق کو انشاء کیا، پیدا کیا، خلق کیا، ایجاد کیا. ابھی کریں ایسا ایجاد کیا کہ جیسے ایجاد کرنے کا حق ہے. ایجاد ہو گیا. ایجاد کرنے کے بعد پھر ایک عجیب لفظ امام نے فرما دیا. یقین فرمائے خدا یعنی علم کی کیا انتہا ہوتی ہے. یہ علم کے چھاچے مارتے ہوئے سمندر ہے. انہی میں سے یہ بہت اچھی بات ہوئی کہ اپنے علم میں سے لفظوں میں ہمیں علم پہنچایا. یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ امام نے جو لفظیں دی ہیں ان لفظوں میں جو علم پوشیدہ ہے ان کو ہم کھولیں جو کہنا کیا چاہتے ہیں. تو لفظیں ہی فرمائے گئے. آخر 1400 سال پہلے ہمارے پاس کیا آئی لفظ. ان لفظوں پر ہم نے جستجو کرنی ہے، ہم نے محنت کرنی ہے، ہم نے ان میں تحقیق کرنی ہے کہ امام انشاء کی لفظ کے بعد پھر ایک لفظ فرما رہے ہیں اور ان کی ابتدا کی. اور یہ فرما ہے معلوم ہوتا ہے جب خلق کی ابتدا ہو جائے، جب امیر فرماتے ہیں کہ جس کی ابتدا ہو جائے، جو ابتدا کرے گا اس کرنے والے کی ابتدا نہیں ہوگی. جو کسی شے کی ابتدا کرے گا خود اس کی ابتدا نہیں ہوگی، کیونکہ یہ عادل کے خلاف ہے. خود بھی ابتدا کرتا ہو پھر کہے کہ ابتدا کر رہا. اس لیے سرکار فرماتے ہیں کہ جو کسی کی ابتدا کرتا ہے اس کی خود ابتدا نہیں ہوتی. اللہ وہ ہے جو ابتدا نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اللہ کے لیے ابتدا نہیں. اور اللہ نے ہم مخلوق، ہم کی زمین مخلوق کی طرف اللہ نے اس مخلوق کی ابتدا کی. کوئی تو ابتدا ہے، ابتدا کی ابتدا ایسی ابتدا کی کہ اس ابتدا کا حق ادا کر دیا. یہ پھر وہی ابتدا کا کیا کر دیا خالق نے؟ حق ادا کر دیا. ابتدا حق ادا کر دیا، حق ادا کر دیا. وَالَّذِي بَارَكَ آیت میں پڑھ دوں وَالَّذِي
والذی یبدأ الخلق، وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے خلق کی ابتدا کی، خلق کی ابتدا کی. خلق کو بنانے والا پتہ ہی نہ ہوتا ابتدا کیا ہوتی ہے، کسے کہتے ہیں ابتدا. اس نے ابتدا کر کے ہمیں ابتدا کا تصور دیا کہ کوئی شے ہوتی ہے جسے ابتدا کہتے ہیں. دیکھیے اسے ذہنوں کو کیسے تیار کر رہا ہے اپنی توحید سمجھانے کے لیے. توحید سمجھانے کے لیے دیکھیے کہ اس نے ابتدا کی. معلوم ہوتا ہے ابتدا کوئی شے ہے، تصور ہے جو ابتدا ہوتی ہے. جب دور خلق کا اس نے ابتدا کی، خلق کی ابتدا کی. پہلے خلق کو بنایا، بنانے کی ابتدا کی، پھر فرمایا ثم یعیدہ. دیکھیے ابتدا اللہ جانے کب کی، ثم ایک حرف لگا کے یعیدہ، پھر انہیں مار کے موت دے کے انہیں دوبارہ اٹھائے گا. کب کی بات کہاں ملا کے صرف درمیان میں ثم کی حرف لگا کے سارے عالمین ملا دی. کمال نہیں ہے یہ مطلب کہ کہاں سے ابتدا ہوئی کہاں انتہا ہوئی، اور حرف کیا ہے ثم. ثم کس کے لیے آتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے، تراخی کے لیے. ثم یعیدہ، پہلے کیا کیا اس کی ابتدا کی، اب کیا کریں تھوڑی دیر. معلوم ہوتا ہے خالق کے لیے اربوں سال بھی ایک تھوڑی سی دیر ہے، تھوڑی سی دیر کا تصور ہے. ثم یعیدہ، پھر ان کو دوبارہ انہی کو اس مار کے موت دے کے ان کو دوبارہ اٹھائے گا. لیکن دوبارہ اٹھائے گا، پہلے ابتدا کی پھر مار دیا پھر دوبارہ اٹھا کے کہا وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور اللہ کے لیے مار کے دوبارہ اٹھانا پیدا کرنے سے بھی زیادہ آسان ہے. پتہ نہیں کیا ہو گیا، لیکن دوبارہ ان کو کیا کرے گا، دوبارہ ان کو زندہ کرے گا. یہ زندہ کرنا اللہ کے لیے مشکل نہیں بلکہ پیدا کرنے سے بھی زیادہ آسان ہے. تو معلوم ہوا پیدا کرنا بھی مشکل نہیں ہے، لوٹانا جس کے لیے آسان ہے تو اس کے لیے پیدا کرنا بھی مشکل نہیں ہے. یہ بھی ایک تصور دیا. جب دور خلق ایک بار ٹھیک ہو گیا، جب دور خلق کا اس نے خلق کی ابتدا کی، ابتدا ان جیسا کہ ابتدا کرنے کا حق ہے. کیا کیسے ابتدا کی؟ بلا رویت اجارہا، کہ اس نے اپنے فکر و ادراک میں کوئی چولانی پیدا نہیں کی. کیا کہہ رہا ہوں، جب ہم کوئی شے بناتے ہیں تو ہمارے فکر میں اس کا ایک تصور آتا ہے، فکر میں چولان پیدا ہوتا ہے کہ اس شے کو بنانا ہے. اللہ کے ہاں فکر کا جولان نہیں ہے، کیونکہ وہ تو کمال ہے، کوئی وجود تھوڑی ہے. کمال میں ایسی تصورات نہیں ہوتی. دیکھیں اپنی توحید کیسے دکھا رہا ہے، جناب امیر توحید کو کیسے ڈال کر بلا رویہ، رویہ کہتے ہیں ادراک فکر غور و فکر، بلا رویہ بغیر کسی غور و فکر کے. اجال، اجال کے معنی ہوتا ہے آگے، اجال اسی سے بھی اجال موت کو بھی کہتے ہیں، آگے پیچھے ہوتی ہے یا نہیں. اجال کہتے ہیں آگے پیچھے آنا. اسی جولان کے معنی دوڑانا، جولان تیزی سے ہے کہ یہ کے بعد چلنے سے جولان کہتے ہیں. تو اس نے اپنے فکر کو جولان دیے بغیر ابتدا کی. اس نے اپنے فکر میں جولان ہی نہیں دی کہ جس سے کہ یہ چیزوں کو خلق کیا. اس کے بعد فرمایا بنا تجربات استفادہ، اس نے کسی تجربے سے، کسی پہلے کسی تجربے سے استفادہ نہیں لیا. کہ اللہ ہو کہ کسی سے کوئی تجربہ ہو پہلے اور تجربے سے فائدہ لے، استفادہ کرے، تب جا کے اسے بنائے. یعنی کوئی شے پہلے تھی نہیں تو استفادہ کیسے ہوگا؟ اگر اللہ بھی استفادہ کرے تو اللہ کہاں رہا؟ اللہ کا استفادہ نہیں کرے. بنا تجربہ دن، نہ کوئی تجربہ نہ استفادہ کہ جس سے استفادہ. معلوم ہوتا ہے تجربوں سے بھی استفادہ کرنا بہتر ہوتا ہے. جب توحید کے لیے یہ جملے کی لفظ آ سکتی ہے تو پھر اوروں کے لیے تو بھی آ سکتا ہے. تجربے کسی سے بھی تجربے سے استفادہ ہو سکتا ہے.
تجربہ کار فرما نہیں، بلا تجربہ نے استفادہ نہیں ہوا. آپ کو پتا بلا حرکت آتا صاحب، وہاں کوئی حرکت نہیں تھی. جیسے ہم کوئی شے کرتے ہیں تو پہلے حرکت ہوتی ہے، بیان ہو چکا حرکت پر. بلا حرکت آتا صاحب، کوئی ایسی حرکت نہیں تھی کہ جس کو اللہ نے حرکت کو پیدا کیا، حدوث میں آیا، حرکت باقی ہوئی. حرکت کے تحت یہ کچھ نہیں ہوا، بغیر حرکت کے ہوا. وہ نہ کوئی متحرک ہے نہ وہ ایک کمال ہے. وہاں بغیر حرکت کے یہ خلق ہوئی. اس کے بعد ہوا بلا ہم دیکھیے توحید کو کن کن لفظوں سے، جن کن لفظوں سے ہمارے اندر آ کے توحید اٹکنے لگے گی، اسے اٹکنے کو امام دور کرنا. جہاں آ کے تم کھڑے ہو جاؤ، اے یہ کیا ہوا، اے یہ کیا ہوا، اے یہ کیا ہوا. جناب ابھی انہی خدشات کو، انہی تشابہوں کو لفظوں سے دور فرما رہا ہے. توحید ایسی نہیں ہے اٹک نہ جانا، اسے ایسے ماننا جیسے میمن ماننا. آپ دیکھو کوئی حرکت نہیں ہے کہ جو حرکت احداث حدوث میں آئے واقع ہو. حرکت کے ذریعے سے اس نے مخلوق کو پیدا کیا. وہاں حرکت میں عجیب نفس آگے بڑا ہمامہ کا نفس سے، اس نفس کے ہم کی وجہ سے نہیں. یہ جو نفس میں ہم ہوتا ہے، ایک جوش ہوتا ہے، ایک بلبلا ہوتا ہے. ہم نفس کا ہم کہتے ہیں. پھر ہم سب لغت میں ہم کی لفظ آتی ہے کہ غم کی وہ آواز، غم کی ہم کہتے ہیں غم کی وہ آواز جو آہستہ آہستہ سینے میں دھڑکے. خالق کے اندرونی کیفیت یعنی مشیت کو امیر کیسے جان فرما، اللہ اکبر کی حقیقت کو جناب علی رضا کیسے جان فرما. یہ لفظ ہے توحید کو بتانے کے لیے. اب ہمارے پاس یہ لفظ کہاں سے آئے؟ بڑا ہمامہ لفظ سے، وہاں امامہ کا لفظ نہیں ہے کہ کوئی اس کے اندر تھوڑی سی دھڑکن پیدا ہو رہی ہو. اس طرح وفیقہ کہ جو اس نفس میں کوئی اجتناب پیدا کرے، مستقل ہو وہ بنانے والا، اس مستقل نہیں ہے بنانے والا، چونکہ وہ ایک کمال ہے. کمال اللہ کیا ہے؟ کمال. معلوم ہوتا ہے اسے جتنی کیفیتیں، یہ ساری امام نے کیفیتیں بتائی. حرکت سے دیکھیں، تجربے سے استفادہ کرنا کیفیت ہے. حرکت سے کسی شے کا تصور پیدا بنانا یہ بھی کیفیت ہے. اپنے نفس کے اندر ہمامہ یا جوش و ولولہ پیدا کر کے کسی شے کو بنانا یہ بھی ایک کیفیت ہے. وہ کیفیت اسے ماورا کمال کا نام ہے. بس اس نے چاہا شے پیدا ہو گئی، ارادہ کیا شے بن گئی. بس اب یہی سے بات ہو. اب آگے بڑھاتے اب توجہ فرمائیں کہ امام نے دو لفظ فرمائے ہیں. ایک لفظ آئی ہے انشاء، الف نون شین الف پر حمزہ، ایک انشاء ینشئ، انشاء ینشئ، یہ اکرم یکرم درکن یعنی باب ہے. انشاء کے معنی پیدا کیا، انشاء پیدا کیا. جب اللہ نے پیدا کیا، ایک ایک آیت میں پڑھوں گا، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتَ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ. سورہ انعام میں فرمایا لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ. هُوَ الَّذِي، وہ کیا انشاء کے معنی پیدا کرنا. انشاء کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پیدا کرنا. اور ابتدا کے معنی کیا ہے؟ پیدا کرنا. دیکھیے آپ ذرا میرے ساتھ دیکھ بنا، جو بھی سب سے پہلی انشاء کرے گا وہی تو ابتدا کرے گا. پھر اگر غور سے دیکھا جائے، جو بھی پہلی انشاء کرے گا، پہلی مخلوق بنائے گا وہی تو ابتدا کرے گا. کرے گا یا نہیں کرے گا؟ جو پہلا شے بنائے گا، انشاء کرے گا، وہی انشاء ہی پھر ابتدا ہوگی. تو معلوم ہو گیا جب انشاء ہی ابتدا ہے
تو پھر امام نے انشاء کی لفظ الگ کیوں فرمائی اور ابتدا کی لفظ ابتدا کہاں بولی جاتی ہے اور انشاء کہاں بولی جاتی ہے؟ اب یہ علم امام نے انشاء بھی فرمایا اور ابتدا بھی فرمایا. اب انشاء اور ابتدا میں فرق یہ ہے، توجہ فرمائے سکا، انشاء اس ایجاد کے لیے بولی جاتی ہے، انشاء کی لفظ اس ایجاد کے لیے بولی جاتی ہے جو بغیر مادہ کے ہو. اور بڑی بات ہو رہی ہے، خدا کے لیے توجہ سے جو شے بغیر مادہ کے ایجاد ہو اسے انشاء کہتے ہیں. یعنی جب اللہ سب سے پہلے بنائے گا مادہ تو ہوگا ہی نہیں، سب سے پہلے بنائے گا وہ تو خود بنانے والا ہی ہوگا نا. جب وہ بھی ہوگا مادہ کہاں ہوگا مادہ تو پھر تو ہے. جب انشاء ہے اول شاید بنائے گا انشاء کرے گا تو مادے کے بغیر کرے گا. تو معلوم ہو گیا یہ جو مادہ ہے جب مادے کے بغیر انشاء کرے گا. توجہ فرمائے معذور، بالکل موضوع کو فلسفے کے میں شروع کر رہا ہوں. جب انشاء بغیر مادے کے ہوتا ہے، بغیر مادے کے، جو بغیر مادے کے ایجاد ہو اسے انشاء کہتے ہیں، جو بغیر علت کے ایجاد ہو اسے ابتدا کہتے ہیں. اور بڑا علم ہے گا فلسفے میں بہت دربار ہے. جو بغیر دیکھیں جو بغیر علت کے ابتدا ہو، جس ایجاد کی علت کے بغیر ابتدا ہو، ایجاد ہو اسے ابتدا کہتے ہیں. بغیر علت کے، ابھی بحث کرتے آپ کو سمجھ آ جائے، بغیر علت کے ابتدا ہو اس کے ایجاد ہو اسے ابتدا کہتے ہیں، اور بغیر مادہ کے ایجاد ہو اسے انشاء کہتے ہیں. تو معلوم ہوا اللہ نے امام نے مادے کی بھی نفی کر دی اور دوسری علت کی بھی نفی کر دی. اور نہیں فرما یعنی عالمین کو کوئی دوسرا اس وقت بنا ہی نہیں سکتا تھا اگر وہ خود نہ ہوتا.
معلوم ہوگا جو بڑے مخلوق بنے گی اس کی انشاء کے تحت بنے گی، اسے عقل مجرد ہونا ضروری ہے۔ نور مجرد ہوگا، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے سب سے پہلے عقل پیدا، وہ عقل کیا ہے؟ جوہر مجرد فی ذاتہ و افعالہ، عقل ایک جوہر مجرد ہے، ذات میں بھی افعال میں بھی، بالفعل کمالات ہیں عقل کے، اس لیے اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ عقل، اور اسی عقل کو کیا کہا؟ جیسے جیسے سامعین آئے ویسے ویسے لفظیں کہتے گئے رسول اول ما خلق اللہ العقل، عقل رکھنے والے آئے تو انہیں عقل کہا، نور سمجھنے والے آئے تو فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، نور کو سمجھنے والے آئے تو کہا اول ما خلق اللہ روحی، اور اگر اور دماغ رکھنے والے آئے تو فرمایا اول ما خلق اللہ اللوح، سب سے پہلے اللہ نے لوح کو پیدا کیا، اور کوئی آئے تو کہا اول ما خلق اللہ القلم، معلوم ہوتا ہے قلم بھی یہی ہے، لوح بھی یہی ہے۔ اب معلوم ہوا کہ انشاء کی لفظ میں ہمیں یہ فائدہ دیا کہ انشاء کی ایجاد بغیر مادہ کے کچھ ہمیں توحید ملی یا نہیں ملی، جب توحید کا تصور ملا وہاں توحید سمجھانے والوں کا بھی تصور مل گیا کہ معلوم ہو کہ ایسی شے درمیان میں ہونی چاہیے جو مادہ سے مابرا مخلوق ہو، جو نور مجرد ہو، تاکہ اس نور کی حقیقت کو ہمیں آ کے سمجھائیں، تو عقل کے سمجھ ہونے سے ہمیں توحید کا ہونا ثابت ہوا۔ اب یہ جو ہو گئی جناب انشاء، ابتدا ہوتی ہے علت کے بغیر، ایجاد کو ابتدا جب اللہ موجود ہے، کئی دفعہ میں نے یہاں بیان بھی کیا، علت جب اللہ موجود ہے تو اللہ کے علاوہ تو کوئی علت ہو نہیں سکتا۔ کائنات کی سب سے بڑی علت کون ہے؟ خدا اللہ۔ علت کے معنی جس جو وجود مبدأ وجود کو علت کہتے ہیں، جو اس علت سے آگے شے بڑھے گی اسے معلول کہتے ہیں۔ معلول، میم عین لا معلول، یہ منطق ہے، اس میں اللہ میں سارے بڑھ کے پوری کتاب میں ہاتھوں سے لکھی ہے۔ تو یہ علت کیا ہوتی ہے؟ اب اللہ کیا ہے علت؟ جب اللہ کی ہوتی ہے دوسری کوئی علت نہیں ہے، تو پھر ابتدا کیسے ہوگی؟ تو غیر علت کی، تو کوئی غیر تو ہوگا، جب غیر نہیں ہوگا تو جو پہلی مخلوق بنائے گا ان کی علت کون ہوگا؟ خود ہی تو ہوگا، جو جب پہلی مخلوق کو بنائے گا اس کی علت کون ہوگا؟ وہ تو ہوگا نا۔ تو اول مخلوق کون ہے؟ آل محمد، اور نہیں فرما رہے پھر آل محمد وہ کمال ہے جن کی علت فقط توحید ہوئی ہے، ان کو بنانے کے لیے کیا چاہیے؟ توحید چاہیے، علت تامہ چاہیے، اور علت تامہ ان کی علت تامہ کون ہے؟ اللہ کی جو خلق ہے۔ 14 کیا ہے؟ معلوم، اللہ ان کی علت ہے، 14 معلوم ہے، پھر 14 معلوم ہو کے پھر علت ثانویہ ہے، دوسری علت ہے عالمین معلوم ہے، عالمین کی یہ علت ہے، اللہ ان کی علت ہے، اس لیے ان کو 14 بنا کے ان کی کثرت کر کے اپنی وحدت کی دلیل بنایا، پھر ان کو ایک بنا کے عالمین کی کثرت کی وحدت کو ان کی دل کو دلیل بنایا۔ علت کون بنے؟ اللہ، اللہ بن کے پھر عالمین کی علت کون بنے؟ اگر میں کہوں جبریل ہے تو آپ کہیں گے بہت اچھا، اگر آل محمد تک جبریل تھا کہا جاتا ہے علت بننے کے لیے
جبریل مجھ سے کرے گا ہوگا تو دلیل سے مجھ سے بات کرے دلیل کے ساتھ بس ان کو خالق نے کیا بنایا علت کے بغیر ایجاد کو ابتدا ہے معلوم ہو گیا اللہ علت ہوگی تو معلوم عمل کون بنے اس کی دلیل کون بنے عالم یہ معلوم عمل سے بنے گی معلوم اول اور پھر معلوم علت کے لیے ضروری ہے کہ علت بنتا ہے معلوم ہوتا ہے اور دوسری شرط یہ ہے علت کے لیے ضروری ہے کہ وہ معلوم کا علم رکھے اگر اسے معلوم کا علم نہیں ہے علت بن نہیں یہ شرط ہے یا نہیں ہے معلوم جب تک علم نہیں رکھتا معلوم کا علت علم نہ رکھے اگر عالمین کے لیے معلوم ہے تو دیکھو اللہ کو کہنا پڑے گا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ انشاء کے لیے ایسی ایجاد ہو کہ اس ایجاد سے پہلے اس نے ایسی ایجاد نہ کی ہو اسے انشاء ایسی ایجاد اس موجد نے کی ہو کہ اس سے پہلے ایسی ایجاد نہ ہو اسے انشاء ہے صحیح آپ توجہ دوسری ابتدا کے لیے کیا شرط فرمائیں ابتدا کے لیے ترجیح تو انشاء کے لیے شرط ہے کہ ایسی ایجاد ہو کہ اس سے پہلے ایسی ایجاد نہ ہو دوسری ابتدا کے لیے ایسی ایجاد ہے کہ ایجاد ابتدا ایسی ایجاد ہے کہ اس ابتدا کی ایجاد کا موجب اس سے پہلے کوئی دوسرا گزرا ہی نہ ہو یعنی وہ اس کا کیا ہو مجھے دے اب میں چاہتے پریشان نہ ہوں میرا تکلف ہو کہ مجھ سے بات کریں پہلا وہ کیا ہونا ایسا کوئی دوسرا مجھے ٹھیک ہے کوئی دوسرا مجھے نہ ہو بہت بڑی بات کریں گے اگر آپ میرے ساتھ ذہنی طور پہ بالکل ساتھ میں معلوم ہو گیا انشاء کے لیے ایسی ایجاد پہلے نہ ہو اس لیے فرمایا کہ تجربے سے استفادہ نہیں کیا جناب نبی کیا فرماتے تجربے سے استفادہ نہیں کیا پہلے ہوتا تو تجربے سے استفادہ ہوتا اللہ نے بنا کے تجربے سے استفادہ نہیں فرمایا ٹھیک ہے تو اب یہ جو ایجاد ہوگی پہلے ایسی ایجاد نہیں ہوگی تو اللہ کہہ رہا ہے خالق کہہ رہا ہے اللہ کہتے کہہ رہا ہے انشاء ہو گیا اور ایسا مجھے پہلے تھا کوئی دوسرا شریک نہیں اللہ کا کوئی دوسرا شریک ہے نہیں میں کہتا ہے جو پریشان ہوتے ہے ہی نہیں جب نہیں ہے تو مجھے دوسرا ہے اب یہ دوسری بات ہوگی اب تیسری بات توجہ فرمائیں کہ جہاں تک آواز ہے اور شاید کہ جیت بھی ہو رہی ہے بات میں آپ کو کام آئے گی انشاء کی سرکار تیسری شرط یہ ہے کہ انشاء ایسی ایجاد کا نام ہے کہ اس ایجاد کی مثال پہلے موجود نہ جو بے مثال بنے انہیں آل محمد اب انشاء ہوگی وہ کیا ہوگی بے مثال اس سے پہلے کوئی مثال اس سے پہلے کوئی مثال نہ اب دوسری ابتدا کی بات ہوتی اچھا ہوگا دیکھیے علماء نے کتنی محنتیں کی ہیں ان کی محنتیں ہمیں کام آ گئی ہیں ہم آپ کو سنا رہے ہیں انہوں نے محنتیں کی یہ اچھا ہوگا کہ ایک سبق بنا وہی محنتیں آپ تک پہنچی اگر کتابوں میں ہوتی تو آپ تک کیسے پہنچ اچھا ہوگا ایک ذریعہ بنا خالق بھی ذریعہ بنا ہے یہ امام کی طرف سے ذرائع ہوتے بابا تو اب یہ ہے کہ ایک ایجاد ہوتی ہے کہ ایسی انشاء کہ اس سے پہلے اس ایجاد کی مثال نہ اسے کہتے ہیں انشاء اب آپ میرے ساتھ
امام نے خدا نبی کے تصور میں دوسری ابتدا کی لفظ فرمائی. ابتدا ایسی ایجاد کو کہتے ہیں کہ موجد نے جو اس کی صورت بنائی ہے یہ صورت پہلے کبھی سوچی ہی نہ ہو. جب پہلے بات پہنچ نہیں گیا، جب پہلے صورت سوچی ہی نہ ہو تو پھر جو بھی بنائے گا نا، جو سوچ ہوگی اسی میں تو بنائے گا. یا جو اس کی اپنی سوچ میں بنے وہی تو مجھولا ہوگا. میں کیا کہہ رہا ہوں سرکار، کیا ہوا کہ اس سے پہلے موجد نے کوئی صورت پہلے سوچی ہی نہ ہو. یہ سوچ کس کی بتائی جا رہی ہے؟ قولی فرمانے جو توحید کی سوچیں بتائے اسے علی کہتے ہیں. قربان نہ ہو جائے ایسے انسان کے اوپر کائنات نثار ہو جائے جو توحید کو ایسی لفظوں میں بیان کرتا. خدا کی قسم دنیا میں نہیں آئے گا کسی ایک کا اوپر توحید مجھے بتائے، کسی ایک کا ایک نام مجھے توحید کے بارے میں بتائے. نام دے دینا آسان ہے، کام کرنا مشکل. 121 خطبے ہیں جناب نبی علیہ السلام کے لیے برابر، اور 140 دعائیں ہیں اور وہ بھی پوری توحید ہے صحیح عربیہ میں، اور 160 جناب صحیح ہے سجادیہ وہ بیان ہوئے. اب اب آیا کہ ایسی صورت موجد نے پہلے سوچی ہی کیا، اب یہ سوچی ہی نہ ہو، یہ کمال ہے. توحید کو بھی بیان کیا، توحید بھی مکمل ہو گئی. میں کیا کہتا ہوں، یہ سوچی ہی نہ ہو، یہ کیا عجیب سی لفظ ہے کہ جس نے پہلے ایسی صورت سوچی ہی نہ ہو اس کی ایجاد کو ابتدا کہتے ہیں. ایجاد کا مبتدا ہو ابتدا، اور ان کو ابتدا سے بنایا، ایسا بنایا جیسا کہ ابتدا ہونے کا حق ہے، ایسا انشاء کیا جیسا کہ انشاء ہونے کا حق ہے. جب توحید حق ادا کرے پھر امام لفظوں میں حق کیوں نہ ادا کرے؟ ہم کیسے سمجھیں گے حق ادائی کیسے ہوئی؟ آپ ان کے بغیر سمجھ سکتے ہیں، آپ ان کے بغیر سمجھ سکتے ہیں. اگر امام رہنمائی نہ فرمائے لفظوں میں تو ہم کیسے سمجھیں کہ انشاء کا حق کی ادائیگی کیا ہوتا ہے، ابتدا کا حق کی ادائیگی کیا ہوتا ہے، انشاء اور ابتدا میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ تو معصوم بتائے. معصوم نے ہمیں بتایا کہ کتنی باتیں اب ہمارے سامنے آئی. اب یہی مسئلہ میرے امام نے جب امام رضا علیہ السلام اور یوں نے اخبار رضا پہلی جلد کے پاس بھی موجود ہے، پہلے موجود ہے. امام نے جب یہودیوں کو، نصرانیوں کو اور عیسائیوں کو اور مجوسیوں کو جب لایا، دیکھیے ان کو بالکل مضبوط کر دیا امام دربار میں، تو اس وقت امام نے اعلان فرمایا اگر کوئی اسلام کے خلاف ذہن میں کوئی تصور رکھتا ہے آج مجھ سے سوال کرے. اگر کسی کو اسلام کے خلاف کچھ کہنا ہے، لیکن عیسائیت اسلام کے اس کو جواب دے دیا، یہودیت کو دے دیا، مجوسیت کو دے دیا. یوں نے اخبار نظام جب یہ کہا تو آدمی تو خاموش بیٹھے، اور امام کے سامنے جب امام اعلان فرمائے سبحان اللہ، بات ہو پہلے جسے زخارے جلائل کا ٹھوٹے مارتا ہوا سبحان اللہ، تب امام کہتا اس میں عمران صادی بیٹھا ہوا. عمران صادی سے یہ بہت بڑا متعلق تھا اپنے زمانے کا، اور اس کے کئی مناظرے ہیں امام کے ساتھ. آخر یہ بات مسلمان بھی ہو جاتا ہے. اس نے کہا مولا کھڑا ہو گیا تو تمام لوگوں نے یہ کیا کہنا چاہتا ہے، یہ متکلم اتنا بڑا عالم اس وقت کا کیا کہنا چاہتا ہے. آپ اگر اعلان نہ فرماتے سوال کرنے کا مجھے ہمت نہیں تھی کہ آپ کے سامنے میں سوال کروں، اور آپ نے حکم دیا اس لیے میں سوال کرتا ہوں. تو امام نے فرمایا کہ سوال
بے حقیقتوں والے سوال یہ کہہ کے امام نے کہا سوال خدا روائے لوگوں کے بارے سے کتاب میں کہ لوگ ان کے قریب ایسے کام لگا کے ایسے ہو گئے گویا اس کے کام کے ساتھ مل گئے ہیں. دیکھیں یہ کہنا کیا چاہتا ہے. عمران صاحبی نے امام سے کہا مولا فرمائے کہ سب سے پہلے کون تھا اور اس نے سب سے پہلے کسے انشاء کیا. میں کیا کہہ رہا ہوں سب سے پہلے کون تھا جو اپنے ہونے سے بھی پہلے بتا دے اسے امام کہتے ہیں. سب سے پہلے کون تھا اور اس نے سب سے پہلے کس شے کو انشاء کیا. خدا گواہ ہے جب امام نے یہ فرمایا جیسے علم میں طغیانی آ جاتی ہے سمندر میں. امام نے فرمایا سنو قربان نہ ہو جائے جب امام متکلم ہو نمائندہ خدا متکلم ہو تو وہاں علم کی بات کتنی پر رہی ہو کتنی علم کی معیار علمی کیا. امام نے فرمایا کان اللہ ولم یکن معہ شیء. اللہ تھا کوئی شے نہیں تھی جو شے سے پہلے اس کی حقیقت جانے اسے رضا ہے. امام نے رضا فرمایا تو اس کے ہونے سے پہلے حقیقت ان کو جان رہا ہے. اور امام نے رضا علیہ السلام کان اللہ ولم یکن معہ شیء. عمران وہ تھا کوئی شے اس کے ساتھ نہیں تھی. وہ کسی حدود و آرار کیفیت آرار کہتے کیفیت جوہر اور عرض یہ دیکھیں کیفیت ہے یہ شاید کیفیت ہے کیفیت ہے یہ رنگ ساری کیفیتیں کوئی شے نہیں تھی. وہ کسی حدود و آرار کا پابند نہیں تھا ہو کے بھی تھا کسی شے کا پابند نہیں تھا. تم گھبرا کیوں رہی ہے کوئی شے نہیں تھی. ٹھیک ہے اب کیا کہے گا یہ لفظ میں تو سمجھانا صحیح لفظ میں تو سمجھانا کوئی شے نہیں تھی وہ تھا. یہ کہہ کے اب سمجھایا کیا وہ حدود و آداب کا پابند نہیں تھا. نہ وہاں حدیں تھی نہ وہاں کیفیتیں تھی. ذات تھی کمال ہے. یہ کہہ کے میرے امام نے بتایا سب سے پہلے اللہ نے جس مخلوق کو انشاء کیا. اب تو سمجھ رہے ہیں انشاء کس کو کیا. اول مخلوق کون. جب بھی اول مخلوق کی بات آئے گی آل محمد کے علاوہ کون ہو سکتا ہے. دوسرا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. پریشان نہ ہو رہا کرے خدا کے جب اول مخلوق کی بات کرے تو یہی ان کا ہی تصور ہے. فرمایا کہ اللہ نے اول مخلوق کو انشاء کیا. یہ اول مخلوق بھی کسی حدود و آرام میں یہ لفظ میں دکھا سکتا ہوں حدود و آرام میں مقید نہیں. جو حد سے بے حد ہوں میں آل محمد کہتے ہیں. جب وہی بننے والا تھا تو وہاں حدود کا تو تصور ہی نہیں. دیکھیے آگے پھر امام نے جب سے فرمائی کئی میرے پاس کتاب ابھی بھی میں ساتھ میں ابھی میں دیکھ رہا تھا ابھی کہ سرکار نے فرمایا کہ وہ بڑے مخلوق جو انشاء کی خالق ہے جو اس کا کمال تھا کیونکہ مخلوق کمال کی حمد ہوتا ہے وہی حمد ہو کے اسے محمود بنائے گا. اور جان کر چکا ہے چھوڑ چکا لہذا ہمیں بنا کے خالق نے اس وقت ہم جب اول مخلوق کو بنا ہم کی رب نہیں میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا کوئی یاد نہیں تاکہ اول مخلوق کو جب بنایا تو وہ مخلوق جو اول بن رہی تھی انشاء ہو رہی تھی وہ مخلوق کسی حدود و آراز کی مقید نہیں تھی. اب دوسری لفظ وہاں ترجمے میں ابھی میں دکھا سکتا ہوں انہیں کسی جگہ نہیں ٹھہرایا چونکہ ٹھہرا جگہ پہ جاتا ہے جگہ تو تھی نہیں. اور یہ بات ہے انہیں کہیں نہیں
قیام کا مقام میں کیا جاتا ہے، مقام تو تھا نہیں، مقام تو تھا نہیں، تو قیام کا تصور کیا ہوگا؟ قیام کا قیام تو مقام میں ہوتا ہے، جگہ میں ہوتا ہے، باہر میں ہوتا ہے، باہر تو ہے نہیں، جب ہے نہیں تو قیام کا تصور کیا ہوگا؟ تو پھر یہ کہاں تھے؟ بس ان کے ہونے کا نام توحید کا ہونا تھا، جہاں یہ ہوں گے وہیں تو توحید ہو، توحید تو ہر جگہ ہے، اب ان کا ہونا اسے ہونے کی دلیل ہوگا۔ اب یہ کہیں نہیں چل رہا کہ انہیں کسی حد میں محدود نہیں کیا، حد ہی نہیں کی، اس وقت حد کا تصور کہاں؟ میں یہ کہتا حدود اللہ تو بعد میں کہی، اس وقت تو حد تھی، کسی شے کے ان کو اس مخلوق کو توجہ فرمائیں کسی کے مساوی نہیں بنایا تو کبھی کوئی دوسری مخلوق بنی ہی نہیں، کسی کو ان کے مساوی نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی ان کا مساوی نہیں ہے۔ آج کے بعد نہ کہنا کہ ہم کیسے ہیں، جلدی کیا کہیں تو کیا سمجھ آ رہی ہے، کیا سمجھ کسی شاید ہم کہیں نہیں، ہم ہمارے کسی کو مساوی نہیں، آگے مثل کی نسل کسی کو بھی ہمارا مثل نہیں بنایا، ہم ہی بے مثال ہیں، ہماری بے مثالی اس کی بے مثالی کی دلیل، ہمارا بغیر قیام کے ہونا اس کے نامکان ہونے کی دلیل، ہمارا حد سے پابند نہ ہونا اس کے حد کے باہر ہونے کی دلیل، ہماری ہر بات توحید کی دلیل بنی، ہم کسی عوارض لفظ کے پابند نہیں تھے، ہاں پھر ہمارے پسینے سے انبیاء کو بنا کے ان میں حدود و آداب رکھے، مخلوق کو بنا کے برندہ سلوات کر کے اللہ ہمارے برندہ سلوات اب یہ کیا ہوئے انشاء کہ جو موضوع ہے اسی بھی تو چلا، اب قرآن کہتا ہوا نبی وہ خدا جانے یہ وہ کہہ کے پھر اللہ جی کیا ہوا، یہ قرآن کیا کہتا ہے وہ یہ کیا ہوا، اکثر میں سوچتا ہے نہ کہتے وہ ہے، یہ وہ ہے، یہ کیا کہتا ہے، جب کوئی نشانوں میں نہیں آتا وہ ہے وہ کیا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ چلو پھر کریں انشاءاللہ، یہ تھوڑے سے بہت بات آ رہے ہیں انشاءاللہ، بہت عجیب وہ ہے انشاءکم کہ جس نے تمہیں ہمیں بھی انشاء کیا، ہم بھی اس کے شاہکار ہیں، آپ بھی جو بیٹھے ہیں چھتی شاہکار ہیں، اللہ نے آپ کو بھی کیا کیا، انشاء کیا نہیں یار، ویسے لگتا ہے آپ پر پریشان بیٹھے کیوں، آپ کے لیے انشاء کی لفظ آئی من نفس باتیں کرتے ہیں، تمہیں ہم نے ایک نفس سے بنایا، بننے والا وہ نفس کیسا ہوگا جس سے سالوں کو بنایا، ایک نفس سے تمہیں انشاء ہے، سبحان صحیح ابھی یقین کریں تمہیں انشاء کر کے ہم نے مستقر دیا، قرار کی جگہ دی، قرآن جلدی سے گزر جانے والا کلام نہیں، جب جلدی سے پڑھے ہو سکتا مستقر تمہیں ہم نے اسے جائے قرار دیا، کھانے کا جائے قرار دیا، اور مستقر کہتے ہیں کہ زین اور یہ دیکھیں جو زین اور جو اونٹ کا پلان ہوتا ہے اس کے درمیان میں جو بیٹھنے کی جگہ جسے حوض کہتے ہیں اسے مستقر کہتے ہیں، تمہیں ہم نے ایسی مستقر قرار کی جگہ دی، اور مستودع ہے کسی کے ہم نے تمہیں تمہاری جب جو لوگ کہہ رہی جملہ تو اس میں ہمیں بھی شامل ہو، ہم نے
ماں کے رحموں کے ہم نے انہیں سپرد کیا. میں کیا کہتا ہوں, کون سپرد کرنے والا کون؟ یہ بجائے سپردگی سے پہلے رحم مادر کو وحی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اب کیا کہتا ہوں, تو کر نہیں کوئی ہے. جب انسان کے انعقاد ہوتا ہے بچے کا تو وہی ہوتی ہے رحم کو, صحیح وہی کے تحت اس کا منہ کھلتا ہے, تب بچہ پیدا ہوتا ہے. تو اس بچے کو اللہ کیا کہہ رہا ہے, اس بچے کے اس رحم کو ہم نے مستقل بھی بنایا ہے اور مستعد بھی بنایا ہے. یہ ہم نے اس کے سپرد کیا ہے. مچایا ہے رحم کی اس نے گرا کے. بہت بڑی بات ہے, ابھی بحث کرتے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہنا ہے اور مستقل ہو اور مستعد پورے قرآن میں 2 دفعہ ہے, بس صرف 2 دفعہ. کسی اور مستقل اس کے ساتھ دونوں یہ سورہ انعام یہ نبی پاک کی بنیاد کیا قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون. ہم نے تفصیل سے اپنی آیات کو بیان کیا تاکہ سمجھنے والے سمجھ جائیں. یفقہون تفکر کرنے والے, سمجھنے والے. تو معلوم ہوتا ہے کوئی تو اللہ کی نظر میں تھے جو سمجھنے والے, سارے بے سمجھے نہیں ہے. ایک قوم خاص لوگوں کے لیے تاکہ وہ اس کو سمجھے. ہم نے تفصیل سے اپنی آیات کو بیان کر دیا. یہ تو آیت آئے گی اور مستقل مستعد سمجھ آئی. اب کچھ آیت پڑھتے ہیں. وما من دابۃ سورہ ہود پہلا شروع ہوتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. کوئی بھی پالو سے ایک دابہ جو چلنے والا, جس میں ہم بھی شامل ہے, چلنے والا نہیں ہے, الا علی اللہ رزقها. اس کا رزق کس پر ہے؟ الا علی اللہ رزق حاصل کرنا. الا علی اللہ رزقها. ہر چلنے والے کا رزق کس کے پاس ہے, کس کے ذمے ہے؟ ذمے الا علی اللہ. یہ اللہ سے کیا کوئی ذمہ کو بھی ظاہر ہے. الا علی اللہ رزقها. اس کا رزق دلچسپی کو نہیں پیدا ہوتی. ہمارے کو دھیرے دھیرے ذرا بہتر سوالات پڑھتے ہیں. اللہ اللہ ہے رزق. ہم نے اللہ تعالیٰ اس کا کیا رزق اب آگے بشارہ اور وہی جانتا ہے ہر شاید وہ معامل دعوت اللہ اللہ رزق بشارہ اور وہی جانتا ہے. مستقر رہا مستودع کل فی کتاب مبین. سبحان اللہ, دنیا نے غور نہیں کیا خدا کی قسم سے. دیکھیں بشارہ میں مستقر رہا اور وہی ان ہر چلنے والے کے مستقر ہو جانتا ہے. جہاں ذہن نے اس کو جگہ قرار دی ہے وہ مستودع اور جس کے سپرد کیا ہے وہ اسے زیادہ جانتا ہے. کل فی کتاب مبین. یہ کتاب مبین کون؟ ہر زمانے کا امام. ہر شاعر میں امام زمانہ کو کہتی ہے. کتاب مبین کون؟ ہر زمانے کا امام. کتاب مبین ہے ہر زمانے کا. معلوم ہے اگر آج قرآن موجود ہے تو زمانے کا امام کا ہونا بھی تو واجب ہے. کتاب مبین. اب یہ کتاب مبین. اب یہاں انشاء کی لفظ اللہ نے شروع میں یا تو شروع میں وہ الذی انشأکم من نفس واحدہ. اب جب ہماری بات کی ہماری وما من دابۃ فی الارض الا خدا نے زمین کی وسعت کتنی ہے, کتنی زمین میں کتنی چلنے والے خالق نے کون کون سی مخلوقات بنائی ہے. اب کہتا ہے لقد خلقنا الانسان. ایک اب ہماری بات آ گئی. لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین. لقد ٹھیک ہے لقد خلقنا الانسان. ہم نے انسان کو پیدا کیا. کون کہتا ہے؟ ٹھیک ہے. لقد خلقنا الانسان من خالقہ میں من کی لفظ آ رہی.
من سلالت من ماء مہین، من سلالت من طین. ہم نے انہیں سلالہ کہتے ہیں خلاصے سے، خلاصہ. سلالہ مانے خلاصہ. جہاں خلاصہ اللہ کرے پھر خلاصہ خود ہی کرے گا. خلاصہ پھر خود ہی کرے گا. سلالت سبحان اللہ. غور نہیں فرماتے خدا نے بنانے میں اس کا ارادہ کتنا، دیکھیے اس کی تخلیق کا نمونہ کتنا ہے. خلاصہ اس کے لیے کیا جاتا ہے جہاں کثرت ہو. اور نہیں فرما رہے ذہن بھی رہے گا، تھوڑا تصور کو سمجھ رہے ہیں نا. سلالت من طین. طین مانے کیچڑ، کیچڑ گیلی مٹی. کیا کہا؟ طین کہا. سبحان اللہ. اس طین کیچڑ کے خلاصے سے ہم نے پیدا کیا. معلوم ہے کیچڑ زیادہ تھی، خلاصہ خود کیا نا. کیچڑ کے خلاصے سے خدا جانے طین کی لفظ کو کیا مفہوم. دیکھیں کس مفہوم میں سلالت من طین، کیچڑ کے طین کے خلاصے سے ہم نے انسان کو پیدا کیا. پھر فجعلنا النطفة فی قرار مکین. خدا کے لیے توجہ فرمائیں. ثم جعلناه نطفة. پھر اس سلالے کو ہم نے کیا بنایا؟ سلالے کو ہم نے کیا بنایا؟ نطفة فی قرار مکین. قرار وہ جگہ ہوتی ہے. توجہ فرمائیں. میں لفظ کہوں گا سمجھ رہا ہوں. قرار وہ جگہ ہوتی ہے جو کبھی گرنے والی نہ ہو. قرار وہ عمارت ہے جو کبھی گرے نہیں. جسے اللہ قرار دے وہ کبھی گرے گی نہیں، برقرار رہے گی. توجہ فرمائیں میں کیا کہہ رہا ہوں. اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ساری باتیں پہنچ رہی ہیں. خدا کے لیے میں پردے میں بات کر کے آگے بڑھائیں. اور یہ مجھے کہنی بھی ہے کیونکہ اللہ سے ہمیں یہ سارا دے رہی. پھر ہم نے جان رہا ہوں نطفہ. نطفہ کہتے ہیں کم پانی. نطفہ کی کیا بنی؟ کم پانی. اس لیے امام نے ایک نہج البلاغہ مہربان کے لیے خطبے میں جملہ فرمایا مسارے کو مہربانیوں کے لیے. مہربانی سمجھتے ہیں جنگ مہربان ہوئی تھی کس کے بعد ہوئی تھی؟ جب نانا صفین کے بعد، صفین کے بعد، جمال کے بعد صفین ہوئی. صفین میں تحکیم کے بعد. تحکیم سمجھتے ہیں قرآن اٹھایا کیا. پھر کیا بنی؟ کون سی جنگ؟ جنگ نہروان. نہروان ایک نہر تھی، نہر تھی جس میں کم پانی تھا، اس کو کہتے تھے نہروان. نہر کی نہر، اس میں کم پانی تھا اس لیے اس کا نام تھا نہروان. اس لیے سرکار نے فرمایا مساوئ دون النطفہ. ان کی قدر ہونے کی جگہ کم پانی کے نزدیک تھی. نطفہ کی لفظ امام نے تعبیر کیا مسارے والے پچھڑنے کی جگہ. کیونکہ وہ جو نہروانی تھے نا، جیسے اب امام جا رہے تھے ایک نجومی کے ساتھ جب دیا نا پریشان تھا، کہا تھا یہ جا رہے تو ستارے کے خلاف ہے. کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ یہ تو سارے وہاں قتل ہو جائیں گے. یہ ستارے کے خلاف ہے. اس وقت امام نے فرمایا جتنی ہم جا رہے ہیں ہمارے 10 کام آئیں گے، ان کے 10 بچیں گے. ہمارے کتنے بچیں گے؟ ہمارے 10 کام آئیں گے. 10 پر ہوتا ہے جو نتیجے سے پہلے بار خبر ہو وہی تو امام یہ جملہ ہو جائے تو اسی سے بات کو آگے بڑھاتے تو کل پھر آگے بات کریں گے. اب جب مسالے مہربان لوگ جو کہ نہر کو کہتے ہیں اس لیے کم پانی کو کہتے ہیں. اب ہم میں جانتا ہوں نطفہ فی قرار مکین. ہم نے
वहां मुस्तकर कहा, यहाँ करार कहा, इस्तिफाल की लफ्ज़ है और सीन भी लगाया कि यहाँ करार पूरा मसला बनाया, फिर करार मकीन, उसको मकीन करार की जगह बनाया। करार कहते हैं वो इबादत हो कभी गिरने वाली ना हो, और मकीन वो जगह होती है जहां हिफाजत ही हिफाजत हो। और कहना भी मुझे चाहिए इसलिए कि खुदा के लिए तवज्जो फरमाए, और लिहाजा आज मोहम्मद के मानने वालों के लिए इस जुमले को तक पहुंचे ताकि दुनिया को आगे समझाएं। फिर हमने इसी लुत्फे को ऐसी जगह पे जगह करार दिया है रहने वालों में कि जहां करार ही करार है और हिफाजत ही हिफाजत है। ये कभी भी खुद गिरने वाला नहीं है, हमल कभी भी नहीं गिरेगा, गिराया जाएगा, गिरेगा खुदा के लिए। देखिए मैंने बहुत बड़ी बात कर दी है, तो मुझे काफी गया है, सजदे भी हो रहा है। तो इसीलिए क्या कहा करार मकीन, उसे किस में ठहराया गया? ऐसी जगह जहां करार ही करार, जिसे खालिक करार कहे उसके गिरने का तस्वर कहा। ये तो कुरान की लफ्ज़ है, कुरान की लफ्ज़ तो हर एतबार से चालू होती है। खुदा की कसम दुनिया की कोशिश है उसे गिराने के लिए कितनी हो सकती है, लेकिन खालिक ने उसे करार की लफ्ज़ कही। खुदा के लिए दुनिया इस बात को समझे। फिर सुबह जाना और लुत्फता फी करार मकीन, सुबह खलक़ना लुत्फता अलग, इसी लुत्फे को क्या खलक किया? अल्लाह का एक लोथड़ा बनाया, फिर मुस्खत, एक मुस्खत जमा हुआ खून, हल्का मैंने जमा हुआ खून, जमाए खून के बाद एक लोथड़ा बनाया है। यही शाय की शक्लें बदल रही, शाय वही है, सही शाय एक पहला लुत्फा, फिर अलका, फिर मुस्का, शाय वही है तो शक्लें बदल रही। ये उसकी कारीगरी है कि शाय की शक्ल बदल के और बढ़ा देता, शाय बदल के और बढ़ा देता, शाय बदल के और बढ़ा देता। फिर क्या कहता? सुबह का सौदल इसावा लहमा, फिर हमने उस पर हड्डियां और गोश्त चढ़ा के चमड़ा चढ़ा बतौर लिबास चढ़ाए। लिबास उनमें क्या बना? हमने सुबह का सौदल इसावा लहमा, उन हड्डियों पर हमने क्या कर दिया? बतौर कपड़ा जैसे होता है गोश्त चढ़ाए, बेहतरीन गोश्त चढ़ाए। फिर पता सुम्मा इंशाअल्लाह हो खल्कन आखर, एक वही इंशाअल्लाह हो। हमने फिर क्या किया? तेरा बराबर सलवार पढ़ ली के हवाले से। ये काफी में इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम सईद इब्ने मुसय्यब एक शख्स, सईद इब्ने मुसय्यब से वो इमाम से सवाल कर, और एक आदमी ये बातें सुनानी चाहिए क्योंकि दर्स भी सुनानी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे मुताबिक कहा एक आदमी ने अपनी हामिला औरत को उसके शिकम पे लात मारी। देखिए ये इसका मकसद है कि खिलाफ शरीयत बात वरना लात मारने का तस्वर अलग से ना होता। ये गहराई में जब देखेंगे तो देखिए हामिला औरत अपनी समझा औरत को उसने खिलाफ उसके शिकम पे लात मारी, उसका बच्चा जो हमल था जो गिरने वाला नहीं था, जिसे खाली ने काफी करारे मकीन में हमने रखा। लात में कितना जुल्म था कि उसके आदर को जुल्म में बदल दिया। कितनी बड़ी बात है। अल्लाह से क्या कह रहे? करारे मकीन कह रहे हैं। ये करारे मकीन उसका आदर है या नहीं? आदर में रखा ना यार, आदर में रखा। तो आप इस मारने वाले ने उसके आदर को किस में बदल दिया? मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, अगर आप मुतवज्जे तो फिर
میں لے یا شاہ جی خدا کی قسم جگر بھر جاتے ہیں اگر اسے تجزیے کی صورت میں آ گئے آپ امام سے چوتھے امام سے اور ایک کے بعد سے پوچھا بھی چوتھے امام سے تو اس نے اپنی بیوی کے شکم میں لات ماری. غصہ تو ہوتا ہے لیکن غصے کو بھی کنٹرول کرنا ضروری. لات ماری تو اس نے بچہ گر لیا اور ساکت ہو گیا. اس پر کیا دیا دیا ہوتی ہے رقم دی جاتی ہے. دیا یہ قصاص ہوتا ہے. دیا ہوتی ہے کیا دیا میرے امام نے فرمایا اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر اس نے لات ماری نطفے کے دوران حد نطفہ پہ جب بچہ تھا اور اس نے لات ماری اور وہ بچہ گر گیا تو اس کی دیت اور ہے. یہ نطفے کی ضرورت نطفے اس نے لات ماری. اب اس نے کہا بولا نطفے کی حد کتنی ہے. نطفے کی جو حد ہے کتنی ہو سرکار نطفے کی حد 40 دن تھی. رحم مادر میں قرار ہونے کے بعد سمجھ لیں قرار رکھنے کے بعد نطفے کے 40 دن تک یہ پیریڈ نطفے کا کہلاتا ہے. فرمایا اگر اس نطفے کے دوران 40 دن اس نے لات ماری ہے اور بچہ گر کے عمل ساکت ہو گیا تو اس پر 20 دینار دیا گیا. 20 دینار اور دینار جتنے ہوتے ہیں 20 دینار اس نے دیا. پھر امام نے فرمایا اس کے آگے آتا ہے نطفے کے آگے آتا ہے القا. القا توجہ فرمائیں یہ ایسے ہی میں کہہ رہا اسے کچھ نتیجہ دینا. القا پھر جب الکے کی صورت میں اس نے ذات پائی اس نے کہا بولا الکے کی مدت کتنی سرکار الکے کی مدت اس دن سے 40 ہو گئے 40 اور 80 دن. الکا کیا ہوتا ہے 80 دن. 80 دن کتنے مہینے ہو گئے 2 مہینے 20 دن 2 مہینے 20 دن 80 دن. تو فرمایا اگر اس 80 دن میں الکے میں لات مارتا ہے اور وہ عمر گر جاتا ہے بچہ مر جاتا ہے تو اس کے لیے 40 دینار اس کی دیا تو 40 دینار. یہ کہ پھر امام نے آگے دیکھیے جو ایک بات سوال کیا ہوا تشریح کیا ہوا اچھی بات ہے نا. اگر یہ باتیں نہ ہوتی تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا. اب اگر اس نے القا کی صورت میں یہ کیا تو اس کے لیے 40 پھر اس نے سرکار نے فرمایا کیا اگر اس نے مسغا کی صورت میں مسغا میں اس نے مطلب مسغا کی حد کتنی فرمایا 3 40 یعنی 120 دن. اگر 120 دن میں ہے تو اس کی جو ہے دیت جو ہے وہ 60 دینار 20 دن پڑھتے چلے گئے ہر 40 میں 20 پڑھتے چلے. اس کے بعد سبحان. اب جب یہ لفظیں ہوتی تو ان لفظوں کی گہرائیوں میں ہوتی کہ امام کیا فرمانا چاہتے. امام نے کہا ہاں اگر بچہ بالکل مکمل ہو گیا اور یا پھر کس میں کر جاتے اب جب مکمل ہو گیا بچہ اور اس تکمیل کے بعد تکمیل. اب یہ صحیح سے میں یہ سکتے بھی کرتے آپ سے بھی پوچھوں گا کہ لیکن کچھ میرے ذہن میں بھی ہے وہ بھی میں سنا دیتا ہوں اگر اس میں کمی پیش ہے تو صحیح سے میں پوچھوں گا. لیکن کوئی بات میں گھر سے ادا کیا تھا صحیح سے ادا یہ موقع مجھے ملا بیان کرنے کا تو میں پوچھوں گا. اب اگر فرمایا کہ اگر وہ صحیح مکمل ہو کے پھر اس نے لات ماری اور صحیح وہ گر کے مر گیا تو وہاں پوری دیات اور پوری دیات قاتل کی ہوگی. شوہر ہو کے قاتل ہوگا. وہ دیات کیا ہوگا جتنی قتل کی دیات ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے قصاص اور ایک ہوتی ہے دیات. اب مقتول جس کا ہے وہ کون ہے قاتل کون ہے شوہر. یہ تو گھر والی بات. اب وہاں اگر وہ زبردستی کہے کہ نہیں یہ پیسے 4 روپئے لے لو چھوڑ دو یہ تو پھر تیار نہ غور فرمائیں. اگر یہ دیت کا مسئلہ ہے تو پھر اس میں دیت میں کتنی دیت دی جاتی ہے قاتل کی جتنی کے طرفین
اس مقبول کے معیار کے مطابق راضی ہو جائے. صحیح پتہ ہے ایسے ہے جیسے میں نے کہا میں پوچھوں یہ صحیح بھی فرما رہے ہیں کہ جس معیار کا وہ مقبول ہے اور مقبول کے مرسا اگر ایک آدمی ایک عام آدمی قتل ہو جائے اس کی دیت اور ہوگی, مومن قتل ہو جائے اس کی دیت اور ہوگی, میں سمجھانے کی حد تک ہے. اگر ایک صحیح مومن کامل قتل ہو جائے تو اس کی دیت کچھ اور ہوگی. دیت کا معیار بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا؟ فرمایا دیت کا معیار پھر اس وقت آپس میں دونوں کو جو ان کی دونوں کی بغیر جبر و اکراه کے جب ان کی آپس میں ترازی یعنی راضی ہو جانے کی جو دیت مقرر کر دی جائے اس مقرر کر دینے پر جب وہ دیت دے گا تو وہ دیت کہلائے گی اس قتل کی جو اس نے قاتل ہو کے یہ جرم کیا اس کی دیت اس کو دے دی جائے. تو کہنے کا مقصد میرا یہ تھا. اس کے بعد کہتے خالق کہتا ہے کہ میں نے یہ کمال بنا کے اب کہا تبارک اللہ احسن الخالقین کہ میں نے تمہیں انسان بنا کے کتنا میں بڑا احسن الخالقین ہوں کہ تمہیں میں نے کیسا انسان بنایا. اب تمہیں بھی سمجھنا چاہیے کہ تم بن کے پہچانو کہ بنانے والا کیسا ہے کہ پیدا کرنے والا کیسا ہے. خیال وقت یہ کل انشاءاللہ یہیں سے ہی بات کو آگے بڑھائیں گے. پروردگار محمد و محمد یہ جو اہتمام ہو رہا ہے اپنی بات قبول فرما. جو تمنائیں لے کے حاضر ہوں فیض البرام خصوصی طور پر صحیح مجھے تو یہ سب نے فرمایا کہ دو لرسی سلمان بیمار ہیں ان کے لیے خصوصی طور پہ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے شفائے کاملہ اور عاجلہ دو بیماروں میں شفائے کاملہ اپنے اپنے مرحومین کے لیے شہداء مومنین کے لیے باقیان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ